بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، محمد ابراہیم، شعبہ اردو کا دوسرا لیکچر ہے۔ سبق کا عنوان مرزا محمد سعید شہد احمد دہلوی۔ 2 دن پہلے بھی اس سبق کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، آج مزید پڑھ رہے ہیں۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے۔ نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کرایا، مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ ایک مرتبہ ایک پبلشر جو ہے وہ اس غرض سے مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مصنف بھی ان کے ساتھ تھے، شہد احمد دہلوی۔ وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، ان سے ناول لکھوانے کے بعد بڑی بڑی رقوم انہیں پیش کرتے تھے، لیکن مرزا صاحب نے ناول لکھنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ مرزا صاحب اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ فرمائشی کام انہوں نے نہ ہی کبھی کیے اور نہ ہی کبھی کی فرمائش پر لکھا۔ خود ان کا اپنا قول یہ تھا کہ آدمی دولت کے لیے کام کرتا ہے یا شہرت کے لیے کام کرتا ہے۔ مرزا صاحب کہتا ہے کہ نہ مجھے دولت کی ضرورت ہے نہ شہرت کی ضرورت ہے۔ مرزا صاحب کا تعلق دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ تیرہ برہم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ پر یعنی کونے پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد کا قدیم مکان بھی تھا۔ مرزا صاحب کا دلی کے شریف اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا۔ جس علاقے میں اس کا مکان تھا، اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا بھی قدیم مکان تھا۔ سر سید احمد خان مشہور زمانہ قومی ادیب ہیں، جنہوں نے MAO ہائی سکول علی گڑھ کی بنیاد رکھی اور علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ یہ علی گڑھ وہ تحریک تھی جس نے برصغیر کے مسلمانوں کی کایا پلٹ دی، تقدیر پلٹ دی۔ علی گڑھ ہی کے فارغ التحصیل طلباء تھے جنہوں نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ مرزا محمد سعید نے لاہور ہی سے MA انگریزی کیا اور اس کے بعد 2-3 سال علی گڑھ کالج میں پڑھایا۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے لاہور منتقل ہو گئے۔ مرزا محمد سعید کی یہ خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی تھی ان میں علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ سر سید احمد خان نے نمایاں شخصیات کو تعلیم بھی دی، جن میں پطرس بخاری اور سید امتیاز علی تاج بھی ان کے شاگرد تھے۔ پطرس کے سلسلے میں 2 دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھر بھی فرق نہ آنے پایا۔
مرزا صاحب کو انہوں نے کبھی کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ 2-1 تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کنٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ پطرس بخاری سرسی مرزا محمد سعید کے شاگرد تھے۔ انہوں نے مرزا محمد سعید سے ایک معاہدہ کرایا تھا کہ آل انڈیا ریڈیو سے وہ تقریریں نشر کریں گے۔ چند تقاریر کرنے کے بعد انہوں نے یہ معاہدہ ختم کر دیا تھا، کیونکہ ان کا یہ قول تھا، پطرس چونکہ ان کے شاگرد تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے مجھ سے تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کا ماتحت عملہ جو ہے وہ پھر میری اصلاح کرے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے 2-1 فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کنٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ مرزا صاحب نہیں چاہتے تھے کہ تقریروں کے جو انچارج تھے مرزا صاحب ہی کی وجہ سے ان کی ملازمت جاتی رہے، اس لیے کنٹریکٹ پر جو ہے دوبارہ دستخط کر دیے، یعنی دوبارہ رضامندی کا اظہار کیا۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ یہ وہ مشہور زمانہ ادبا ہیں جنہوں نے اردو ادب میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس تحریک کا اور اس حلقہ احباب کا ہر مہینے ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس بخاری کے گھر پر، کبھی دین محمد تاثیر کے مکان پر۔ اس میں ایک خاص موضوع پر سیر حاصر بحث کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تمام ادبا جب اس محفل میں جمع تھے تو فیض احمد فیض کو شرارت سوجھی کہ انہوں نے مرزا محمد سعید سے کہا، پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ مرزا محمد سعید وسیع علم کے مالک تھے۔ فیض احمد فیض مشہور انقلابی شاعر بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے ہیچ سمجھتے تھے، کم تر سمجھتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے، کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے
گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی۔ مرزا محمد سعید کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، با سلیقہ خاتون تھی، اس لیے انہیں گھر کا سکون راحت میسر تھا۔ دو ایک ناول یعنی ان کی بیوی کے بھی دو ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اولاد سعادت مند، نیک اولاد، بیوی سلیقہ شعار، پنشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، قلب مطمئنہ کی دولت سے مرزا محمد سعید مالا مال تھے۔ جو شخص اپنے وسائل کے مطابق خرچ کرتا ہے، جو شخص چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہے، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ جو شخص فضول عللے تللے کرتا ہے، اسے پشیمانی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مرزا محمد سعید بھی انہی افراد میں سے تھے جو اخراجات اور وسائل کے مطابق ہی خرچ کرتے تھے، دل کا سکون بھی اسے میسر تھا۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے۔ میں میر سوالات کے خدمت انجام دیتا تھا۔ 12 سال پہلے جب سے شہد احمد دہلوی نے یہ خاکہ لکھا ہے، یعنی گنجینہ ہے گوہر کتاب تخلیق کی ہے، اس سے 12 سال پہلے، اب سے 12 سال کی بات نہیں ہے۔ شہد احمد دہلوی نے ہی کراچی سے دانش کدہ پروگرام شروع کیا تھا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور موقع پر ہی وہ سوالات کے جوابات دیتے تھے۔ مرزا صاحب کے متعلق شہد احمد دہلوی نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے، یعنی اس پروگرام کی شہرت میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے، فرمایا آدمی شہرت کے لیے کوئی کیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ مرزا صاحب کی خدمت میں جب شہد احمد دہلوی پہنچے تو اس نے کہا کہ آدمی کہ انسان جو ہے شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مرزا صاحب نے کہا نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، یعنی نہ دولت کی نہ شہرت کی ضرورت ہے، اور پروگرام میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر میں مصنف شہد احمد دہلوی مرزا محمد سعید کی وفات کے متعلق بیان کرتا ہے کہ موت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کوئی ذی روح بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ مرزا صاحب کی وفات کا دکھ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے، بے شمار شاگرد انہوں نے جو ہے وہ قوم کو فراہم کیے تھے، اس لیے ان کی وفات کا دکھ اور بھی زیادہ ہے۔ عزیز بچوں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس موذی مرض سے یعنی کرونا سے نجات دلائے، دوبارہ ہمارے تعلیمی ادارے اور رونقیں جو ہے بحال ہوں۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔